إني كنت من الظالمين وقال الله تبارك وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل حرمت علي الظلم فلا تظالموا فيما بينكم أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے پاس اس وقت یہ آدھا گھنٹہ ہے، یعنی ٹھیک 1:15 بجے پروگرام کے مطابق نماز ادا ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی امام صاحب نے بیان میں اعلان فرمایا، اپنے وقت پر نماز ہوگی اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ اس آدھے گھنٹے میں اس وقت جس موضوع پر بات کرنی ہے، اللہ کرے وہ بولنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ساری زندگی کا لاہ عمل بن جائے۔ میں بہت شارٹ میں مضمون بیان کرتا ہوں، مضمون بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن بہرحال آدھے گھنٹے میں ہم کو اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کرے بات پوری آ جائے اور جس مقصد کے لیے یہ موضوع اس وقت ذہن میں آیا ہے، اللہ وہ مقصد پورا کرا دے۔ حضرات، یہ کائنات خود نہیں بنی اور اس کائنات میں پیدا ہونے والا انسان خود دنیا میں نہیں آیا۔ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کائنات میں تمام مخلوقات کی طرح انسان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بن سکتی۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بخود بنی یا کوئی چیز خود بخود بنتی ہے۔ آدمی کبھی کبھی بہت اونچی ڈگریوں والا ہونے کے باوجود بعض دفعہ ایسی بیوقوفی کی باتیں کہتا ہے جیسی بیوقوفی کی باتیں ان پڑھ آدمی بھی نہیں کہتا۔ انہی بیوقوفی کی باتوں میں سے ایک بدترین بیوقوفی یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کائنات خود ہی بنی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز خود نہیں بن سکتی تو ساری کائنات کو کیسے بنے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز خود چل نہیں سکتی تو کائنات خود بخود کیسے چلے گی۔ کشتی خود نہیں بنتی اور دریا میں خود نہیں چلتی، جہاز خود نہیں بنا، فضا میں خود بخود نہیں اڑتا، گھڑی خود نہیں بنی اور خود بخود نہیں چلتی، کمپیوٹر خود نہیں بنا اور خود بخود چلتا بھی نہیں ہے۔ بنانے والا بھی کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی ہے۔ موبائل خود نہیں بنا اور نہ خود بخود چلتا ہے، بنانے والا بھی کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ زمین سے گندم خود نہیں ہوگا، اس گندم سے آٹا خود نہیں بنتا، اس آٹے سے روٹی خود نہیں بنتی۔ تو بس ایسے ہی ساری کائنات نہ خود بنی ہے اور نہ یہ خود بخود چلتی ہے۔ اس کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے اور اس کا چلانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ اس ذات کا نام ہے اللہ جل شانہ، اور اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا، اور اس دنیا میں جو سب سے مقدس ترین مخلوق نبی، اور نبیوں کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ تم سب سے پہلے میرا تعارف کراؤ گے۔ دنیا میں انسان اپنی عقل سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے اور بہت کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ عقل کی ایک لمٹ ہے، عقل کی ایک لمٹ ہے، جیسے ہر چیز کی لمٹ ہے۔ انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، اس آنکھ کی ایک لمٹ ہے۔ سننے کے لیے کان ہیں، ان کانوں کی قوت سماع کی ایک حد ہے، اس سے آگے کی سن نہیں سکتے۔ اسی طرح سے انسان کی جو عقل ہے، اس عقل کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے عقل نہیں سوچتی، سمجھ نہیں سکتی۔ بے شمار چیزیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں اور انسان ان کو ماننے پہ مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عقل سے پوچھیں گے انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا کیسے بن گیا، اور اس چوزے کی ساری چیزیں تیار کیسے ہو گئی، پھر ان کی سیٹنگ کیسے ہوئی، پھر ان کی فٹنگ کیسے ہوئی، پھر ان کا کلر کس نے وہاں کلر سکیم کس نے چلائی،
اور اس کے بعد پھر میل اور فیمیل کا فیصلہ وہاں کون کرتا ہے، اور سارا یہ 21 دن کے اندر ہو رہا ہے۔ اپنی عقل سے اگر پوچھیں گے تو عقل کہے گی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہوتا کیسے، لیکن چوزا سامنے آتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی پرندے ہوں، تمام پرندوں کے پیدا ہونے کا سسٹم یہی ہے کہ فیمیل کے جسم سے انڈا نکلے گا، پھر وہ انڈا اسی فیمیل کے نیچے رہے گا، اور کچھ دنوں کے بعد اس انڈے کے اندر سے چوزا نکل آئے گا۔ چڑیا ہو، مرغی ہو یا باقی پرندے ہوں، سب کا سسٹم اللہ نے یہی بنایا۔ عقل میں تو آتا نہیں ہے، لیکن سارے پرندے اسی طرح سے بن رہے ہیں۔ گائے کے جسم سے جو بچڑا باہر نکل کر کے آ گیا، اگر ہم اپنی عقل سے پوچھیں گے، عقل سے پوچھیں گے جس رستے سے یہ باہر آیا ہے، کیا اتنی بڑی باڈی اتنے تنگ رستے سے باہر آ سکتی ہے یا نہیں، تو عقل کہے کہ نہیں آ سکتی، مگر بچڑا تو سامنے ہے، آپ انکار کر نہیں سکتے۔ غرض یہ کہ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں لیکن انسان مانتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی انسان یہ کہتا کہ ایک وقت آنے والا ایک چھوٹا سا ڈبہ بنے گا، اس ڈبے میں لوگ بٹن دبائیں گے اور دنیا میں جہاں چاہیں وہاں بات کریں گے، تو اس وقت کی عقل کہتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ عقل سے پوچھیں گے یہ کیسے ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے، عقل کہتی ہے سائنس سے پوچھنا پڑے گا اور ٹاور سسٹم سمجھنا پڑے گا تب سے۔ بہرحال دنیا میں انسان اپنی عقل سے اللہ کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے اللہ نے ایک تو اپنا تعارف خود کرایا، اور دوسرے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا۔ ہم اللہ کے بنانے سے بنے ہیں، اللہ کے یہاں لانے سے ہم آئے ہیں، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ انسان کی ضرورت کی چیزیں پیدا نہیں کرے گا یا پیدا کرنے کے بعد کھانا نہیں دے گا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کورونا نے ساری دنیا کو سبق سکھا دیا کہ سارے افسانے ہیں، طاقت ایک اللہ ہی کی ہے۔ ایک ایسی نظر نہ آنے والی چیز دنیا پر مسلط کر دی، دنیا کی ساری طاقتیں، سارا حتیٰ کہ سپر پاور طاقتیں بھی فیل بیٹھی ہیں، اور ابھی مقابلہ کر نہیں سکیں گے، آگے اور بڑا آنے والا ہے، اور وہ ایسا آنے والا ہے کہ اور قبر بٹھا دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، ٹھیک وہ مقصد انسانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اپنا سدھار کرتے مگر وہ سدھار چونکہ نہیں آیا ہے، نہ انڈیویجول سطح پر، نہ سوسائٹی کی سطح پر، نہ حکومتوں کی سطح پر، چونکہ وہ سدھار نہیں آیا، اس لیے تیسرا آنے والا ہے، اور آئے گا اور لازماً آئے گا اور لاکھوں کو لے کر جائے گا۔ بہرحال اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور چلا رہے ہیں تو دیکھ بھی رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، اور واپس اسی اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ بس یہاں سے اب اصل مضمون شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے وہ ہے ظلم۔ اللہ کو ایک تو شرک ناراض کرنے والا عمل ہے، اور ایک ظلم۔ اتنے دو ہی نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہ دو اہم ترین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں شرک کو بھی سختی کے ساتھ منع کیا اور ظلم کو بھی سختی سے روکا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، تمہارا ظلم میں کہاں برداشت کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل بیٹھا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھنا اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل بیٹھا ہے، میں ایک کو دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنے بندوں پر کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ظالم قیامت کے دن جب پہنچو گے تو اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، وہ دن یاد رکھنا، وَيَوْمَ سُدُحْتَجَوْ یاد، وہ دن یاد رکھنا، یوم جس دن یعض انگلیوں کو چباؤ گے، اتھن ہیوت سے یوم یعض کے بنے ہیں ہاتھوں کو کاٹنا، غصے میں، افسوس میں، غم میں،
انسان اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انگلیوں کو کاٹنا بربنائے غم، اور کوشر پہ ونان اتن سے پھر سو دوت ہے جو یاد وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، میں نے اپنے آپ کو غلط راستے پر چلایا، کاش میں نے اپنے آپ کو فلاں سوسائٹی میں نہ پہنچایا ہوتا، کاش میں نے فلاں آدمی کی کمپنی نہ لی ہوتی، کاش میں فلاں فرینڈ سرکل میں برباد نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے فلانے کو فالو نہ کیا ہوتا تو میں برباد نہ ہوا ہوتا۔ تو اس وقت قرآن نے کہا تم ظالم افسوس کرو گے کیونکہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی مدد کرنا، مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنا، ظالم ہوگا تب بھی مدد کرنا اور مظلوم ہوگا تب بھی مدد کرنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، لیکن ظالم کی مدد کرنے کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میرے بھائی ظلم کے متعلق قرآن میں بہت آیتیں ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت ارشادات ہیں۔ میں ان تمام آیتوں اور ارشادات کو اب اس وقت بیان نہیں زیر تذکرہ نہیں لاؤں گا، آگے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ ہم غور کریں ہمارے معاشرے میں کون کس پر کیا کیا ظلم کرتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ظلم انسان اپنے اوپر کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب وہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اللہ کے غضب کا شکار ہونے کے لیے، اور یہی انسان پر ظلم ہے۔ کیا انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ جواب ہے بالکل یقیناً کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی ہے تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ایسے پنس پانس پہ پانے ظلم میں گر پنس پانس پانے ظلم، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب نقل ہوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں درود شریف کے بعد دعا کون سی پڑھوں؟ صدیق اکبر نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نماز کے بعد کون سا نماز میں اخیر میں درود شریف بعد کون سی دعا پڑھا کروں گا؟ سوال کرنے والا صحابہ کرام میں سب سے اونچے درجے کا انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب میں کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھنا اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ اللَّهُ بِنِعْمَتِكَ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو دنیا میں انسان جو ظلم کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جب یہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہو، جب یہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو، جب یہ فحاشی کر رہا ہو، جب یہ ڈرگس استعمال کر رہا ہو، جب یہ لڑکیوں کا پیچھا کر رہا ہو، جب یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو یہ سب اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا اپنی جوانی پر، اپنے اخلاق پر، اپنے کیریکٹر پر، اور اس ظلم کا نتیجہ آگے تباہی آتی ہے۔ تو ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، اور ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان دوسروں پر کرتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں ذرا گہری نظر سے دیکھیں ہمارے معاشرے میں کون کس پر کتنے ظلم کرتا ہے۔ جواب والدینوں کی طرف سے اولادوں پر ظلم ہوتا ہے، اولادوں کی طرف سے والدین پر ظلم ہوتا ہے۔ گھروں میں شوہروں کی طرف سے بیویوں پر ظلم ہوتا ہے، بیویوں کی طرف سے شوہروں پر ظلم ہوتا ہے۔ گھروں میں ساسوں کے ذریعے سے بہویں بہت ستائی جاتی ہیں اور بہوؤں کے ذریعے سے ساسوں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ دفتروں میں افسروں کے ذریعے سے ماتحتوں پر ظلم ہوتا ہے اور ماتحتوں کے ذریعے سے عوام پر ظلم ہوتا ہے۔ دوا دکانوں پر دکانداروں کے ذریعے سے کسٹمروں پر ظلم ہوتا ہے اور کسٹمروں کے ذریعے سے دکانداروں پر ظلم ہوتا ہے۔ بڑے دکاندار چھوٹے دکانداروں پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹے دکاندار کسٹمروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہسپتالوں میں کبھی ڈاکٹر مریضوں پر ظلم کرتے ہیں، مریضوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ایسا عجیب ظلم آدمی حیران ہو جاتا ہے، جس دوا کی مریض کو ضرورت نہیں ہے وہ دوا ڈاکٹر لکھے گا تاکہ وہاں سے کمیشن لے۔ ٹیسٹ کرنے والے
ٹیسٹ کرانے والوں پر ظلم کرتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے ہم سے کتنا فیس لی جا رہی ہے، اور ٹیسٹوں کے بعد پھر فیسیں لی جاتی ہیں، اور ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہم سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے۔ بہت سارے بزنس کرنے والے اداروں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو ادارے والے ان پر ظلم کرتے ہیں کہ ہم تم سے پرچیز کریں گے، مگر جب بل بناؤ گے تو اس میں ہمارے لیے حصہ رکھنا، اور یہ ان پر ظلم ہوتا ہے، وہ ان کے ذریعے ان پر ظلم ہوتا ہے۔ ٹیچروں کے ذریعے سے سٹوڈنٹس پر ظلم ہوتا ہے، اور شاگردوں کے ذریعے سے دوسرے شاگردوں پر ظلم ہوتا ہے۔ قرضہ لینے والوں کے ذریعے سے قرضہ دینے والوں پر ظلم ہوتا ہے، اور قرضہ دینے والوں کے ذریعے سے قرضہ لینے والوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ظلموں کی بہت ساری قسمیں وہ ہیں جن کو لوگ اب ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، اسی میں ہے کہ انسان خود بھی اور دوسروں کو بھی وہ چیزیں کھلاتا ہو جو صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اسے ٹیسٹ کے لیے کھلا رہے ہیں، اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس پوری گفتگو کا میسج اگر ہے تو وہ یہ کہ ہم کسی کے لیے ظالم نہ بنیں۔ میرے بھائی، جب ایک باپ یہ کہہ رہا ہو کہ میری اولاد مجھ سے یہ کہتی ہے ہم انتظار میں ہیں کار مارکس، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ ظلموں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو زبان سے ہوتا ہے، اور ظلموں کی ایک قسم وہ ہے جو ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو پیسوں کے ذریعے ہوتا ہے، ظلم کی ایک قسم ہے جو کرسی کے ذریعے ہوتا ہے، ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو قانون کے ذریعے ہوتا ہے، ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو حکومتوں کے ذریعے ہوتا ہے، ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو قوموں کے ذریعے سے قوموں پر ظلم ہوتا ہے۔ ظلموں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف اقتدار کے نشے کی بنا پر لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو گلیوں میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جو رشتہ دار پر ظلم کرتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج کے زمانے میں شاید کہیں کا کوئی معاشرہ بچا ہوا نہیں ہے، آج کی مہذب دنیا جو کہتا ہے ماڈرن ایک زمانہ، یہ ماڈرن زمانہ میں جتنا ظلم ہوتا ہے پچھلی تاریخ میں کبھی اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا۔ قومیں قوموں پر ظلم کرتے ہیں، اور ایسے عجیب عجیب ظلم کرتے ہیں عقلیں حیران ہو جاتے ہیں بشرطے کہ اس کی تفصیلات معلوم ہو۔ یہاں تک کہ دوا بنانے والی کمپنیاں اربوں خربوں کا فراڈ کرتی ہیں لوگوں کا ظلم کرنے کے، ان کا پیسہ کھینچنے کے لیے، خربوں کا فراڈ۔ ایک زمانے میں سوائن فلو نکلا تھا، بعد میں پتا چلا وہ سارا فراڈ تھا، وہ صرف پیسہ کھینچنے کے لیے تھا۔ وہ شخص جس کو اللہ نے بہت اونچا عہدہ عطا کیا ہے، عزت والا عہدہ، پیسہ کمانے والا عہدہ، لیکن وہ کمپنی کے ساتھ سیٹنگ کرتا ہے، اور پھر ایکسپائر شدہ ویکسین ہے، وہ ایک معصوم بچوں کو پلا رہا ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ کون سی قسم کا ظلم ہے؟ وہ شخص کی جو پیشنٹ اس کے پاس آتا ہے، اور وہ پیشنٹ پیسہ دینے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں چاہے زمین بیچنی پڑے، تمہیں چاہے یہ کرنا پڑے، سرجری کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور زبردستی سرجری کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ پیسہ کما سکے۔ سکول یا کالج میں ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر یہاں میں پڑھاؤں گا تو پھر مجھے ٹیوشن کا پیسہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آ جاؤ، میں بعد میں میرے بھائی، زبانوں کے ذریعے ظلم، مالوں کے ذریعے سے ظلم، رویوں کے ذریعے سے ظلم۔ میرے ایک صاحب کل مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگا جی میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں میری ماں میری بیوی پر ظلم کرتی ہے۔ میں نے کہا کیا ظلم کرتی ہے؟ کہنے لگے رات کا ٹھنڈا کھانا میری بیوی کو دیتی ہے، اور تازہ کھانا خود کھاتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو کھلاتی ہے۔ سڑی ہوئی روٹیاں جو بچی ہوئی ہوں کئی دن کے ہوں وہ میری بیوی کو کھلاتی ہے، اور جب خود کھانا ہوتا ہے یا اپنی بیٹیوں کو کھلانا ہوتا ہے تو ان کو تازہ کھلاتی ہے۔ کہا میں یہ دیکھتا ہوں مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میری ماں ہے۔ تو میں نے کہا اپنی ماں سے کہہ دینا ان قریب خدا کی طرف سے تم کو وہ پکڑ آئے گی، اس کے بعد پھر تم چھوٹ نہیں پائے گی۔ واقعتاً یہی ہے۔ ہم بار بار غور کریں جو آدمی جس جگہ ہے، جب دکاندار اپنے سیلز مین پر ظلم کر رہا ہو، جب سیلز مین اپنے دکاندار پر ظلم کر رہا ہو، جب دفتر کا بڑا اپنے چھوٹے پر ظلم کر رہا ہو، اور دفتر کا کلیگ اپنے کلیگ پر ظلم کر رہا ہو، جب قانون کے ذریعے سے ظلم کیا جا رہا ہو، جب اپنے سٹار کے ذریعے سے ظلم کیا جا رہا ہو،
تو سمجھنا چاہیے یہ معاشرہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے، اور جب زمین ظلم سے بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اس کو صفائی کرنے کے لیے کوئی نیا نظام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وائرس وہی ہے، اور اگر انسانوں میں سدھار نہیں آیا تو آگے اس کے اور زیادہ خطرناک نتائج نکلیں گے، ملکوں کی سطح پر بھی اور نچلی سطحوں پر بھی، گھریلو سطحوں پر بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ پھر تم اپنے سائنس کے ذریعے، اپنے ہتھیاروں کے ذریعے، اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے سپر پاور ہونے کے گھمنڈ میں اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ اچانک آیا، ساری دنیا پر مسلط ہو گیا، ساری دنیا اس کے سامنے بے بس ہو گئی اور مقابلہ کر نہیں پا رہے ہیں، اور ویکسینیں تیار کی گئی، وہ بھی اس میں بھی طرح طرح کے فراڈ آ رہے ہیں، اور وہ ویکسینیں تیار ہو رہی ہیں لیکن وائرس نے شیپ بدل دی، اور بدلنے کے بعد اب نئی شیپ کے ساتھ آئے گا، تمہاری ویکسینیں فیل ہو جائیں گی۔ چنانچہ دنیا کے بے شمار ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ویکسین کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ جن کا ویکسینیں کیے گئے وہ پھر پازیٹو آ گئے۔ اس کا مطلب تمہاری ویکسینیں نہیں مقابلہ کر سکیں گی جب تک تم اپنے رویوں کو بدلو گے نہیں، اور یہ رویے تمہارے گھروں سے لے کر کے دنیا کی اونچی سطحوں تک ہوں گے۔ جب اداروں کے ذریعے سے اداروں پر ظلم کیا جائے، جب قوموں کے ذریعے سے قوموں پر ظلم کیا جائے، جب ملکوں کے ذریعے سے ملکوں پر ظلم کیا جائے، اور نچلی سطح پر دیکھیے تو گھروں کے اندر بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر، چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، ساس اپنی بہو پر، چھوٹی سطح کا ظلم ہے، بڑی سطح کا بھی ظلم ہے۔ جب تک ان ظلموں کا خاتمہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ شانہ غضبناک ہی رہیں گے، اور یہ ہو سکتا تھا کہ تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے، مگر وہ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، یا اللہ میری قوم پر وہ عذاب مسلط مت کیجئے جس کے نتیجے میں ساری قوم تباہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ بڑا عذاب نہیں بھیجتا۔ جب غلط قانون بنا کر کے لوگوں پر ظلم کیا جائے، جب لوگوں کے حقوق تلف کیے جائیں، جب لوگوں کے مالیات کو برباد کیا جائے، اور جب غلط نظریات پھیلا کر کے لوگوں کو برا کیا جائے، یہ سب ظلموں کی اقسام ہیں۔ فکری مظالم الگ، عملی مظالم الگ، لسانی مظالم الگ، مالی مظالم الگ۔ مظالم کی جو بھی قسم ہوگی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم مت سمجھنا، ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ شانہ غافل بیٹھے ہیں، اللہ کو علم نہیں ہے کون انسان کیا کر رہا ہے۔ میری نظروں میں سب کا حال ہے، سب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا کیا کر رہا ہے، کون کس پر کس طرح سے ظلم کر رہا ہے، چاہے نچلی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر۔ حتیٰ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جانوروں کا ظلم بھی اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا اتقوا اللہ بہذہ البہائم المعجمہ، یہ جو گونگے جانور تمہارے گھروں میں ہیں ان پر بھی ظلم مت کرنا، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ جو ہمارا نبی اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو کیوں برا کہہ رہے ہو تم، وہ تو تم کو صبح نماز کے لیے جگہ دیتا ہے۔ تو جس نبی نے مرغے کو برا بلا کہنے سے منع کر دیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک خاتون آئیں اور اس کا اتفاق سے قد چھوٹا تھا، اس نے کچھ باتیں حضور سے کی اور اس کے بعد چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ حضور نے فرمایا کون؟ تو حضرت عائشہ نے توہین آمیز انداز میں اشارہ کر کے کہا وہ چھوٹ زائیں کیا آسان، وہ جو چھوٹی قد کی آئی تھی۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے وہ کڑوی بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ گویا حضور نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ کسی کے قد کی طرف تحقیر کے ساتھ اشارہ کر کے کہا وہ چھوٹا قد، کیونکہ جب وہ سنے گا اس کو دکھ ہوگا۔ تو ہمارا دین تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، ہمارا نبی اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ کسی کے متعلق وہ جملہ بولا جائے، اگر وہ سن لے تو اس کو دکھ ہو جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ لہذا بار بار میٹر لگا کر کے دیکھیں، بات ختم ہو رہی ہے۔ ہماری زبان سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارا رویے سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر کسی کے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہم مالی اعتبار سے کسی پر ظلم تو نہیں کرتے ہیں۔ مالی اعتبار سے ظلم کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہاں کے 99% لوگ مالی اعتبار سے اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ 99% لوگ کیسے؟ آدمی کی وفات ہو گئی،
وراثت شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی، جس کے قبضے میں جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جن کا حق ہے ان کو حق نہیں مل رہا ہے، تو یہ مالی ظلم ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک، ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب کہا کہ جناب ہماری والدہ کی وفات ہو گئی، اس نے پراپرٹی چھوڑی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ کہتے ہیں بڑا بھائی کہتا ہے اشن مانا شارہ وارہ، کہتا ہے ہم نے زیادہ اصرار کیا کہ شارہ کو مشید مستاون یو اور چناسن گار رمضان شارہ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے قبضے میں جو ہے شریعت کے ضابطوں کے مطابق میرے قبضے سے بہت سارا نکل جائے گا۔ تو وہ چاہتا نہیں ہے وہ کہنا۔ ادھر سے بڑے بڑے صاحب ہیں، ابھی کس چیز کے بڑے صاحب ہیں، لیکن صاحب میں کہتے ہیں شارہ کو مشید مستاون یو اور چناسن۔ اس کے ذریعے سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی ماؤں پر ظلم کرنا، کیونکہ میرے قبضے میں جو مال آ چکا ہے میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ تو جب شرعی اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم نہیں ہوگی تو یہ ظلم ہے۔ جب دکاندار اپنے ماتحت ملازموں پر ظلم، حتیٰ کہ والدین اپنے اولادوں پر ظلم کرتے ہیں، باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے دکان میں کاروبار میں شامل کر لیا، اس بیٹے کو نہیں معلوم ہے کہ میں دکاندار میں کیا ہوں، میں سیلز مین ہوں، میں پارٹنر ہوں کہ میں ہیلپر ہوں، بیٹے کو کچھ نہیں معلوم ہے، کر رہا ہے یہ باپ کے ساتھ ملازم دکان پر کام کر رہا ہے۔ 10-20 سال کے بعد جب باپ مر جاتا ہے، اب یہ بیٹا کہتا ہے جناب جمن دہن وہن ورین یہ کیسا میں یہ دکانوں کو کروں تو اچھا میں کہیں کنہ ہو گیا، گھر میں جھگڑا شروع۔ اس کے بعد پھر نہ کوئی مفتی اس کا فیصلہ کر پاتا ہے، اور نہ کوئی جج فیصلہ کر سکے گا، نہ کوئی برادری کا ضلع فیصلہ کر سکے گا، نہ مسجد کمیٹی والے فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹا جو باپ کے ساتھ 10-20 سال تک رہا، اگر یہ پارٹنر ہوتا تو اس کو حصہ ملتا پارٹنرشپ کا، پارٹنر ہے نہیں ہے۔ اگر یہ سیلز مین ہوتا تو اس کو تنخواہ دیتے، مگر سیلز مین بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہیلپر مان لیا جائے تو 10-20 سال اس نے ہیلپ کیا ہے، مگر کہتا ہے دہن وہن ورین 10-20 سال اگر میں نے کہیں اگر مزدوری کی ہوتی تو میں نے کچھ کمایا ہوتا وہاں۔ یہ باپ اس بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے 10-20 سال اس نے لے لیے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ تم کو اس 10-20 سال کا کچھ ملے گا یا نہیں۔ بے شمار گھروں میں یہاں یہی جھگڑے ہیں، اور بعد میں کوئی حل نکلتا نہیں ہے، سال ہر سال لڑتے رہیں گے، پراپرٹیاں برباد کر دیتے ہیں، کہیں کورٹوں میں لڑتے رہتے ہیں۔ اور کورٹوں میں جو ظلم ہوتا ہے کہیں ججوں کے ذریعے سے، اور کہیں وکیلوں کے ذریعے سے، اور کہیں کورٹوں کے ملازمین کے ذریعے سے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ کا سب کے لیے اعلان ہے، لوگوں ظلم مت کرو، نہ اپنے زمانوں کے ذریعے، نہ اپنے عہدوں کے ذریعے، نہ اپنی کرسیوں کے ذریعے، نہ اپنے اقتدار کے ذریعے، نہ اپنی تگڑم بازیوں کے ذریعے، نہ اپنے فراستوں کے ذریعے ظلم مت کرو، نہ مالی ظلم، نہ اخلاقی ظلم، نہ لسانی ظلم، ہر ظلم سے بچو تو تم کو امن نصیب ہوگا۔ اور اگر تم ایک جگہ ظلم کرو گے دوسری جگہ تم پر کوئی اور ظلم کرے گا۔ سماج ظلم سے بھر جاتا ہے، اس وجہ سے ایک انسان ایک جگہ ظلم کرتا ہے، اس پر دوسری جگہ ظلم ہوگا۔ ایک انسان ایک دفتر میں ظلم کرتا ہے، اس پر دوسرے دفتر میں ظلم ہوگا۔ ایک انسان ایک جگہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا ہے، لوگوں سے رشوت کھینچ رہا ہے، یہ دوسری جگہ اپنا کام کراتا ہے، وہاں اس کا کام نہیں ہوتا، وہیں سے رشوت کھینچی جاتی ہے۔ ایک نے فراڈ دوائیاں بیچی اور لوگوں سے پیسہ کمایا، ٹھیک، فراڈ دوائیاں بیچی لوگوں سے پیسہ کمایا، فراڈ ویکسینیں بیچی لوگوں سے پیسہ کمایا۔ بیمار کو دوائی نہیں چاہیے تھی لیکن کمیشن لینے کے لیے دوائی اس کو دوائی۔ ڈاکٹر صاحب کو ٹیسٹ نہیں کرانے تھے کیونکہ پیشنٹ کا مرض جو ہے اس کو پتہ چل گیا، مگر صرف کمیشن لینے کے اس نے جو ہے وہ ٹیسٹ کرائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اللہ تعالیٰ شانو اس کو کوئی ایسی بیماری مسلط کر دے گا جس کے نتیجے میں اس کی سزا اس کو لگ جائے گی۔ اللہ ایک ایک انسان کو دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے۔ میرے بھائی، ہر انسان سمجھے اچھی طرح سے کہ میرے ذریعے سے کسی پر زبان کا ظلم، رویے کا ظلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر میرا ان کے ذمہ پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے، میں اپنی شرافت کی وجہ سے اگر میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہ ظالم ہے۔ جب پیسہ تم ادا کر سکتے ہو تم نے کیوں بد رکھا ہے؟ فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، جو انسان قرض ادا کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ حالانکہ ہم نے مطالبہ نہیں کیا پیسوں کا۔ وہ انسان جو دفتروں میں فراڈ کرتے ہیں، چاہے عوام کے ساتھ چاہے اداروں کے ساتھ، ٹھیک، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کا انجام کہیں نہ کہیں نکلے گا۔ میرے بھائی، جب نچلی سطح پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو پھر ان ظلم کرنے والوں پر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب نچلی سطح کا ظلم ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑے ظالموں کو بھی ہٹا دیتا ہے۔
قرآن کریم کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا الا لا تظلموا بین ایدیکم، خبردار ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور یہ ظلم ہر قسم کا ظلم ہو سکتا ہے، یہ زبان کا بھی ہے، رویوں کا بھی ہے، اخلاق کا بھی ہے، مالیات کا بھی ہے، اور ان ظلموں میں سے اہم ترین ظلم جو ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ ہے ہماری نسلیں اپنے آپ کو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے جس راستے کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس کے بعد وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو انسان اپنے پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو غلط خیالات میں مبتلا ہو رہا ہے وہ اپنے دماغ اور اپنے دل پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو غیر شرعی لباس پہن رہا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے ننگے پن سے، اس کا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے جہنم میں جلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، لہذا جو مرد اب بالوں میں ربن لگاتے ہیں یا ہیئر بینڈ لگاتے ہیں یا وانک لگاتے ہیں، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اللہ کے لعنتوں کے مستحق بن رہے ہیں اور شوق خوش ہیں کہ صاحب ہم فیشن کر کے نہ جانے کہاں پہنچیں گے۔ آدمی پہنچتا کہیں نہیں ہے، روتا رہتا وہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بگاڑتے ہیں، بدترین ظالم ہے وہ، چاہے اس میں وہ فلم اسٹار ہوں، چاہے وہ رائٹر ہوں، چاہے چلنے چلانے والے لوگ ہوں، جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بگاڑ رہے ہیں وہ بدترین ظالم ہے، فکری ظالم ہے۔ ایسا پروگرام لائیں گے جس سے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بگڑ جائے، یہ آوارہ ہو جائیں، یہ فحشکار بن جائیں، یہ آزادی کے نام پر ناچنے والے بن جائیں اور بدکاریاں کرنے والے بن جائیں۔ نام ہے اس کا ہے فریڈم، نام اس کا رکھیں گے کچھ بھی، یہ ظالم ہے۔ اس لیے وہ تمام میڈیا والے بھی ظالم ہیں جو میڈیا کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، وہ سارے میڈیا والے بھی ظالم، چاہے وہ بہت بڑا رائٹر ہو عالمی سطح کا، اور چاہے نچلی سطح کا کوئی رپورٹر کیوں نہ ہو، اور چاہے کوئی فوٹوگرافر بھی کیوں نہ ہو، ظلم ہے۔ اسلام نے ظلم کو ہماگیر سطح پر سمجھا کہ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے انسان اگر ظلم سے رکتے ہیں تو پھر یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، اور اگر نہیں تو چیختے رہیں، ہونے والا کچھ نہیں، اور جب ہونے والا کچھ نہیں، ہونے والا پھر وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے ایک دو ویو تو آ گئی ہے، تیسری آنے والی ہے، اور اس کے بعد اگر انسانوں کے اندر سدھار آ گیا تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد اس سے بڑا کچھ اور آئے گا۔ کورونا نے دکھا دیا انسانوں کو کہ انسانوں تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا میڈیسن، تمہاری تحقیقات، تمہاری ویکسینیں نہیں مقابلہ کر سکتی ہیں۔ میں بھیج سکتا ہوں اور ایسے بھیج سکتا ہوں کہ تم اس کو پکڑ بھی نہیں سکو گے، اور اب اس کے ایک ایک قسم کا مقابلہ کیا تو اس کے نئی قسمیں سامنے آئیں گی، اور نہ جانے آگے کس طرح سے ہوگا۔ اور یہ سب اسی لیے ہے کہ ساری زمین ظلم سے بھر گئی ہے، قوموں کے ذریعے سے قوموں پر، ملکوں کے ذریعے سے ملکوں پر، افراد کے ذریعے سے افراد پر، اداروں کے ذریعے سے اداروں پر، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں پر، اور گھروں کے ذریعے سے گھر کے افراد، بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر ظلم بھرا ہوا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے ظلم کا خاتمہ کیا، اور اس طرح سے ظلم کا خاتمہ کیا کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا ان کو بھی آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا ان کو بھی آپ نے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی، حتیٰ کہ جب ان سے انتقام لے سکتے تھے اس وقت آپ نے معاف فرمایا۔ حضرت زینب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت زینب حضور کی صاحبزادی ہیں، جب ایک شخص نے ان کو ایسی حالت میں، جبکہ وہ پریگننسی کی حالت میں تھی، ایک شخص نے نیزہ مارا تھا، تلوار ماری تھی، اور ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اس سے بدترین ظلم اور کیا ہو سکتا تھا؟ ایک خاتون پر نیزہ مارا گیا، اور بعد میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مجرم جس کا نام تھا حبار ابن اسود، وہی جب سامنے آیا، حضور نے فرمایا تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں وہی بدبخت انسان ہوں جس کا نام حبار تھا، اور میں نے آپ کی بیٹی پر نیزہ مارا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، سلام محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر۔ آپ نے فرمایا حبار، اس وقت بھی جب میں نے سنا تھا تم نے میری بیٹی پر نیزہ مارا ہے، ٹھیک، میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا، آج بھی میں معاف کر رہا ہوں۔ اے دنیا کے انسانوں، محمد رسول اللہ جیسا یہ کردار کہیں نہیں ملے گا، اور وہی نمونہ ہے انسانوں کے لیے۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ کتاب پڑھی تھی، اب تو وہ اس کی وفات بھی ہو گئی، ساؤتھ افریقہ کے بڑا مشہور لیڈر تھا جو سالہ سال جیلوں میں بند رہے، اور اس کے بعد جب جیل سے چھوٹے تھے وہ ساؤتھ افریقہ کا صدر بھی بن گیا تھا،
منڈیلا کے نام سے مشہور ہے. جس زمانے میں وہ رہا ہو کر کے آئے تھے تو اس زمانے میں وہ جگہ کے انٹرویو دیتے رہتے تھے. اس انٹرویو میں کئی جگہ اس نے کہا کہ میں نے جیل میں جو بہت سارے کام کیے ان میں سے ایک کام میں نے یہ کیا کہ میں محمد رسول اللہ کے حالات زندگی میں نے پڑھے وہاں. اور اس میں وہ بار بار کہتا تھا کہ صاحب میں پڑھ کر حیران ہوتا ہوں جب محمد کے سامنے وہ تمام ملزم مکہ جب محمد کے قبضے میں آ گیا اور تمام وہ مجرم جنہوں نے ان کو ستایا تھا وہ سب ان کے قبضے میں آ گئے, اس وقت ان سے کوئی بھی بدلہ لے سکتے تھے, لیکن محمد نے آنکھ بند کر سب کو معاف کر دیا تھا. معاف کرنے کی یہ مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. پھر وہ کبھی کہتا تھا میں نے اسی بات کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا, میں نے اسی بات کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا. یہ کہتا رہتا تھا. میں نے بارہا اس کے انٹرویو پڑھے اور اس کی ایک مثال پھر بعد میں اس کی زندگی میں پائی گئی. میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب یہ صدر تھا اور ایک دفعہ یہ جوہانسبرگ میں یا ڈربن میں, یہ مجھے یاد نہیں کون سے شہر کا دورہ کر رہے ہیں صدر صاحب, ان کی سیکورٹی ان کے ساتھ ہے, سیکورٹی ساتھ ہے, صدر صاحب دورہ کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بہتر ہے اب ہم واپس وہاں جانے کے بجائے ہم یہی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے. سیکورٹی کا افسر چلا گیا, ایک ریسٹورنٹ کو اس نے چیک کیا, اس کے بعد صدر صاحب اندر آ گئے کھانا کھانے کے لیے. ٹیبل پر بیٹھے, آرڈر دیا گیا تو اگلی ٹیبل پر ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا مگر وہ مسلسل کانپ رہا تھا. منڈیلا کہتا ہے کہ میرے آدمی نے مجھ سے کہا لگتا ہے یہ آدمی بہت زیادہ بیمار ہے, دیکھو کیسے کپکپا رہا ہے. منڈیلا نے کہا یہ بیمار نہیں ہے, البتہ ایک کام کرو تم اس کو کہو ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آ جاؤ. یہ جا کر اسے کہہ رہا آپ بھی آ جائیے ٹیبل پر. وہ کانپتے اور اپنی وہ ٹرے وے لے کر کے آگے ان کے ٹیبل پر بیٹھا. یہ کھاتے رہے, وہ بھی کھاتا رہا مگر کپکپاتا رہا. یہ اس کو دیکھتے رہے کپکپا, مگر صدر صاحب اس کو نہیں دیکھتے تھے, وہ اپنا کھاتے رہے. یہ واقعہ لکھا ہے. کھانا کھانے کے بعد وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو سیکورٹی کے افسر نے ان سے کہا سر یہ کتنا بیمار آدمی تھا, یہ بیچارہ اطمینان سے کھا بھی نہیں سکتا تھا. تو منڈیلا نے کہا یہ بیمار نہیں تھا بلکہ اس کا واقعہ ایک اور ہے. میں کہا کیا؟ کہنے لگا واقعہ یہ ہے کہ جب میں جیل میں بند تھا اور مارتے مارتے جب لوگ تھک جاتے تھے اس وقت مجھے پانی کی چاہت ہوتی تھی. یہ آدمی جیل میں افسر تھا وہاں پانی پلانے کے لیے, میں اسے پانی مانگتا تھا, یہ مجھ پر پیشاب کرتا تھا. اور آج میں چونکہ صدر ہوں اور اتفاق سے ہم ایک ہی ریسٹورنٹ میں جمع ہو گئے ہیں, اس کو یہی فکر ہے کہ اب میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد منڈیلا نے کیا کہا کہ لیکن تم کو معلوم ہے کہ بدلہ لینا جو ہے وہ نیچ لوگوں کا کام ہے. محمد رسول اللہ کا نمونہ میرے سامنے, میں بدلہ لینے والا اس سے نہیں ہوں. یہ واقعہ میں نے پڑھا, کتاب کا نام ہے تہذیب الاخلاق. یہ میگزین ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلتی ہے اور پروفیسر اطہر صاحب اس طرح کے واقعات لکھتے رہتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے, میں نے ریفرنس دے دیا. میرے بھائی ہم بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں ہمارے ذریعے سے کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک. وہ مسجد کے منتظمین جو اماموں پر ظلم کرتے ہیں, وہ دکاندار جو اپنے کسٹمروں پر ظلم کرتے ہیں, وہ کسٹمر جو اپنے دکاندار پر ظلم کرتے ہیں, وہ افسر جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے اور ماتحت سر نیچے کر کے سر کرتا رہتا ہے لیکن دل میں اس کا آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ ساسیں جو اپنے گھر کی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں, وہ بہوؤں پر نہیں, وہ اپنے بیٹوں پر بھی ظلم کرتی ہیں. اپنے بیٹے کی زندگی اجیرن بنانا بہت ساری ساسوں کا کام ہے. اور ساسیں کہتی ہیں بلاگائے بالا ادھر سے آگ لگاتی رہتی ہیں. گھروں کا, دفتروں کا, بازاروں کا, دکانوں کا, اداروں کا اور ملکوں کا نقشہ سامنے رکھ کر کے طے کرنا چاہیے. اگر یہ ظلم ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے آمین, اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ایک طرف سے تھپڑ لگاتے ہیں, کبھی دوسری طرف سے تھپڑ لگاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے بار بار فرمایا جب تمہاری زندگی میں سدھار آئے گا اور تم میرے بندے بنو گے, انسانوں کے لیے رحیم بنو گے, انسانوں کے لیے ظالم نہیں بنو گے, تو پھر تمہیں امن و اطمینان ہوگا. اور اگر نہیں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنی ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیا, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, انہیں کو امن ملے گا تبھی ہدایت ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.